بھی یزید نام کا نہیں ملے گا۔ شاعر نے کہا تھا حد ہی نہیں حسین تیرے انتقام کی، نام یزید کو گالی سے بدتر بنا دیا۔ دیکھیں یہ امام حسین ہے۔ اب بات چلیے تو میں ایک شخص کا تذکرہ اور آپ کے سامنے کر دوں۔ آپ دیکھیں یہ نوٹ ہے، اس پر آپ کو ایک فوٹو نظر آ رہی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کس کی فوٹو ہے؟ ہندوستان کی بڑی معزز شخصیت ہے موہن داس کرم چند گاندھی۔ اب بات آ گئی ہے تو میں بتاتا چلوں۔ آپ کو معلوم ہے انہوں نے امام حسین کے بارے میں کیا کہا ہے؟ اسی ملک ہندوستان میں جب گاندھی جی نے انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی کا اعلان کیا تھا تو اس وقت کی میڈیا نے پوچھا تھا گاندھی جی ذرا یہ بتائیں، نہ آپ کے پاس اسلحے ہیں، نہ آپ کے پاس ایٹمی طاقتیں ہیں، نہ آپ کے پاس فوج ہے، انگریز اتنی تعداد میں ہے، ہندوستان پر قابض ہیں، آخر آپ ان سے لڑیں گے کیسے؟ ان کو آپ بھگائیں گے کیسے؟ تو گاندھی جی کا جواب آپ سنیں، انشاءاللہ آپ مچل جائیں گے۔ گاندھی جی نے کہا تھا سنو، پہلے میں بھی یہ سوچتا تھا لیکن جب سے میں نے حسین ابن علی کو نرسن ڈیلا کی کتاب میں پڑھا ہے، جب سے میں نے کربلا کی تاریخ پڑھی ہے، تب سے میرے اندر ہمت آ گئی ہے۔ پوچھا گیا کیا پڑھا ہے؟ تو گاندھی جی نے کہا سنو، میں نے کربلا کی تاریخ پڑھی ہے، ایک طرف 22,000 تھے اور ایک طرف 72 تھے، لیکن جب 22,000 کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں تو آج کربلا میں کہیں بھی 22,000 کا پتہ نہیں چلتا ہے، جدھر دیکھا جائے 72 کے خیمے نظر آتے ہیں۔ اس لیے محمد علی جوہر نے کہا تھا کہ یہ کربلا کا پیغام ہے جس نے ہندوستان کو آزاد کروایا ہے۔ محمد علی جوہر نے کہا تھا دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا۔ فرماتے ہوئے سنا تھا اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت فرما، اور اللہ کائنات میں جو بھی حسین سے محبت کرتا ہے اے اللہ تو اس سے محبت فرما۔ صحابہ فرماتے ہیں نے کئی مرتبہ حضور کو دیکھا، حضور جب امام حسین کو گود میں لیتے اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جب امام حسین روتے تھے نا تو اللہ کے نبی فرماتے تھے فاطمہ حسین کو رونے نہ دیا کرو، اس لیے کہ حسین کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں یہ نوجوان توجہ کر لیں اور میں چاہتا ہوں امام حسین کی ابتدا بھی آپ کے سامنے بیان ہو جائے اور امام حسین کی انتہا بھی آپ کے سامنے بیان ہو جائے۔ حسین وہ ہے جن کی ابتدا مدینہ ہے اور جن کی انتہا کربلا ہے۔ دیکھیں اتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، آج اگر ان نوجوانوں سے پوچھ لیا جائے بتاؤ امام حسین پیدا کہاں ہوئے ہیں تو اکثر ایسے ہوں گے جو خاموش ہو جائیں گے۔ آج اگر پوچھ لیا جائے بتاؤ امام حسین نے مدینے سے ہجرت کب کی ہے اور کیوں کی ہے آپ نے ہجرت؟ امام حسین نے نکاح کتنے کیے ہیں؟ کس سن میں امام حسین شہید ہوئے ہیں؟ تو انہیں کچھ نہیں معلوم ہے، لیکن انہی نوجوانوں سے پوچھ لیا جائے بتاؤ 2026 میں آئی پی ایل میں کون سی ٹیم چیمپئن ہوئی ہے، کون سی فلاح ہوئی ہے تو یہ گنا دیں گے۔ ان سے پوچھ لیا جائے بتاؤ ورلڈ کپ میں کون سی ٹیم چیمپئن ہوئی ہے، کون سی فلاح ہوئی ہے، یہ گنا دیں گے۔ ان سے پوچھ لیا جائے بتاؤ بالی ووڈ میں کون سی مووی ہٹ ہوئی ہے، دھرندر ہٹ ہوئی ہے، چقندر ہٹ ہوئی ہے، یہ آپ کو گناتے نظر آ جائیں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج اگر ان سے بالی ووڈ کے بارے میں پوچھا جائے نوجوانوں سے، آج اگر کرکٹ کے بارے میں پوچھا جائے تو یہ تفصیل سے گناتے نظر آ جائیں گے، لیکن امام حسین کے بارے میں پوچھ لیا جائے تو آج اکثر ایسے نوجوان ہیں جنہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا تھا کچھ شکن اڑ گئے باقی جو بچے خودگر ہیں، امتی 22 ہے رسوائی پیغمبر ہے، ہر کوئی مستی میں جو کہ تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فکر ہے نہیں دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ اور آخر میں شاعر نے کہا تھا وہ معزز ہے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خار ہوئے تاریخ قرب۔ پہلے امام حسین کی شان آپ کو